کہ اگر تم سود کو لینا نہیں چھوڑو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، بھلا اس شخص کا انجام کیا ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا۔ یاد رکھیں، اگر آپ سود کا کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا لین دین سودی لین دین ہے، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اسی طرح لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز ناظرین، قرآن و حدیث میں شرک کے بعد جس چیز کے لیے زیادہ ابھارا گیا ہے وہ ہے حلال رزق، اور انسانی زندگی میں رزق حلال بہت معنی رکھتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو رزق حلال نہیں کماتا ہے، اس کا کمایا ہوا مال حرام ہے، تو اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کے صدقہ و خیرات قبول نہیں ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس درس میں حلال رزق کی اہمیت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں کیا احکامات آئے ہیں اس پر غور کیا جائے گا انشاءاللہ۔ حاضرین، درس کے شروع میں جو ایک آیت تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العالمین پیغمبروں سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں، کلوا من الطیبات، پاک رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کیا کرو۔ علماء نے اس آیت کے ذریعے استدلال کیا ہے کہ جب تک تمہارا رزق پاک نہیں ہوگا تمہارے اعمال بھی پاک نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ نے یہاں پر پہلے پاک رزق کھاؤ اور اس کے بعد نیک اعمال کیا کرو کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہاں اللہ نے پاک رزق کھاؤ کو پہلے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تک انسان کا رزق پاک اور حلال نہیں ہوگا اس کے اعمال، اس کے صدقہ و خیرات، اس کے نیک اعمال جتنے بھی ہوں وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ معزز حاضرین، حلال رزق کی شریعت اسلامیہ میں بہت اہمیت بتائی گئی ہے۔ آپ دیکھیے، موجودہ دور میں حلال رزق کمانا ایک بہت بڑا دقت کا کام ہو چکا ہے، کیونکہ ہر جگہ سودی ماحول ہو چکا ہے۔ جہاں جاؤ انسان سود کے کاروبار میں ملوث ہو رہا ہے، اور سود ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم سود کو لینا نہیں چھوڑو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، بھلا اس شخص کا انجام کیا ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا۔ یاد رکھیں، اگر آپ سود کا کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا لین دین سودی لین دین ہے، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہیں۔ جتنا ہو سکے موجودہ دور میں سود سے بچ جائیں، کیونکہ سود کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا جس میں بتایا گیا کہ ایک آدمی کا پیٹ اس طرح لمبا ہو چکا ہے، اس طرح موٹا ہو چکا ہے جیسے پوری دنیا اس پیٹ میں آ جائے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پیارے نبی نے پوچھا، آخر یہ شخص کون ہے جو کھڑتا ہے اور فوراً گر جا رہا ہے، جہنم کی حالت ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ جو دنیا میں سود لیتا ہے، دیتا ہے، وہ کل قیامت کے دن جہنم میں ایسے عالم میں ہوں گے کہ ان کا پیٹ مکمل طریقے سے دنیا کے برابر پھیل جائے گا۔ کتنی تکلیف ہوگی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سود لیتا ہے اور جو دیتا ہے، اور جو شخص سود کے لیے گواہ بنتا ہے، اور جو شخص سود کو لکھتا ہے، تمام پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کے نبیوں کی لعنت ہے۔ تو جتنا ہو سکے موجودہ دور میں سود سے بچ جائیں، آپ کا رزق حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح موجودہ دور میں حرام کاروبار میں سے ایک اور کاروبار تمباکو، گٹکے اور سگریٹ وغیرہ کا بزنس ہے، کیونکہ یہ چیزیں اسلام میں حرام کر دی گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے بزنس کر رہا ہے وہ سراسر حرام کاروبار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں میں لوگوں کی مدد مت کیا کرو۔
آپ دیکھیے سگریٹ پینا کون سے اچھی کام ہے، کون سا بھلا کام ہے؟ تو جو شخص سگریٹ، بیڑی اور گٹکے کا کاروبار یا بزنس کر رہے ہیں ان کا کاروبار حرام پر مبنی ہے، حرام پر بنا ہوا ہے۔ تو جتنا ہو سکے موجودہ دور میں سود کے ساتھ ساتھ حرام کاروبار سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں کے تعلق سے، بزنس مین کے تعلق سے بہت فکر مند تھے۔ وہ کس طریقے سے؟ آپ دیکھیے تاجروں کو چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چیزیں بتلائی ہے جو بزنس مین کو اپنانا چاہیے۔ کوئی شخص ہے جو تجارت کرتا ہے یا بزنس یا کاروبار کر رہا ہے تو اس کو پیارے نبی کے ان چیزوں پر اپنا لینا چاہیے۔ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تاجروں کو سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے سچائی کے ساتھ کام کرنے والا تاجر جنت کو پالے گا، کیونکہ آج موجودہ دور میں کوئی شخص کسی چیز کو خریدتا ہے اور جب اس کو خریدنے والا آتا ہے تو ایک دام وہ لگاتا ہے اور ایک دام یہ لگاتا ہے، تب وہ جھوٹی قسم کھا کر کہتا ہے کہ ہمیں یہ دام میں ایک چیز ملتی ہی نہیں ہے تو ہم آپ کو یہ چیز کیسا دیں، جبکہ یہ چیز اس سے کم اور اس سے سستے میں مل جاتی ہے۔ اگر آپ جھوٹی قسم اور سچائی کے علاوہ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں تو آپ کا مال حرام بن کر آپ کے پاس آئے گا۔ تو سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ کام کرنا بے حد ضروری ہے، اور اس کی بشارت آئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو شخص تجارت کرتے ہوئے صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کا شمار ان میں سے کیا جائے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ اسی طرح تاجروں کو ایک اور چیز دھیان رکھنا چاہیے، وہ جھوٹی قسم ہے۔ بزنس میں جھوٹی قسم کھانا گویا اللہ رب العالمین کے غضب کو، اللہ کے غصے کو مول لینا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین لوگ بد نصیب ایسے ہیں جنہیں نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، لا یکلمہم ولا یزکیہم، نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو بزنس کرتے وقت جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو سامان فروخت کرتا ہے۔ اگر آپ جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کو سامان فروخت کرتے ہیں تو آپ کا مال حرام ہو جائے گا، آپ کا رزق حرام ہو جائے گا۔ تو جتنا ہو سکے کاروبار کرتے وقت جھوٹی قسم کھانے سے بچنا چاہیے۔ معزز حاضرین، امام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا رزق حلال ہے تو آپ کے اخلاق میں سدھار آئے گا، اگر آپ کا رزق حرام ہے تو آپ کے اخلاق بھی بگڑ جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو یا خلفائے راشدین کے زمانے میں ہو، صحابہ کرام حرام رزق سے بے حد بچتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک چرواہے سے دودھ پیتے ہیں، دودھ لے کر دودھ پی لیتے ہیں۔ بعد میں حضرت عمر کو معلوم ہوتا ہے کہ جو دودھ آپ نے نوش فرمایا تھا یہ دودھ زکوٰۃ کی اونٹنی کا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے انگلی کو منہ میں ڈال کر زبردستی قے کر کے تمام دودھ نکال دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے حلال اور حرام میں تمیز۔ اور اس کے بعد وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم حلال اور حرام میں فرق نہیں کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو زندگی میں اگر آپ اسلامی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنا رزق حلال ہو۔ یہ دیکھیں ہمارا معاشرہ ایسا ہے، مال کہیں سے آئے، انسان کے پاس مال آ رہا ہے تو انسان اسے کھاتا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت غفلت دیکھی جاتی ہے۔ مال کہاں سے آ رہا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا، حلال ہے یا حرام ہے، کسی کو دھوکہ دے کر مال لیا گیا ہے یا کسی کے ساتھ غش کر کر مال لیا گیا ہے، یہ دیکھا نہیں جاتا۔ صرف انسان مال کو لبیک کہہ کر حرام اور حلال طریقے سے مال لیتا جاتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے موجودہ دور میں حلال رزق کھایا کریں اور اپنی زندگی کو حلال بنایا کریں۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ان اللہ
ان اللہ طیب کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا يقبل الا طیبہ اور پاک چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ پھر بعد میں کہا کہ ایک ایسا شخص ہے جو سفر کر کر مکے کو آتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے، یا اللہ مجھے وہ چیز دے دے، حالانکہ ومطعمہ حرام اس کا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام اس کا پینا حرام ہے، وملبسہ حرام اس کا پہننا حرام ہے، وغذی بالحرام اس کا تمام زندگی حرام کی زندگی ہے، تو ایسے شخص کا اعمال، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں حرام رزق کھاتا ہے، حرام مال پہنتا ہے، حرام چیزیں پہنتا ہے، تو اس کی دعائیں رد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں حلال رزق دے اور حرام سے بچائے، اور ہمیشہ اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ موجودہ دور میں سود جیسی مہلک بیماری سے ہم تمام کو دور رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو پاک رزق کمانے اور پاک لقمہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ٹی وی، قرآن کا پیغام انسانیت کے نام۔